السلام علیکم۔ اوشین نیوز پہ زبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں۔ شیروان صاحب، ان کی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے میں ان کے چینل پہ پروگرام کرتی ہوں۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ احادیث کی روشنی میں کردار سازی، اس عنوان کے تحت ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارے گفتگو کا موضوع ہے توبہ استغفار، یعنی استغفار کرنا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سلسلے میں آپ کچھ احادیث ہیں ان کا تذکرہ ضرور کروں گی یہاں پر، اور کہ کس طرح سے بتایا گیا کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اور توبہ جو ہے وہ قبول ہونے والی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جانب جھک جائیں اور ہمارا دل جو ہے وہ پاک ہو جائے، اور اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو توبہ استغفار کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ جس چیز کے لیے توبہ ہم کر رہے ہیں اس میں پہلے دوبارہ سے نہ کرنے کا ارادہ کریں، اور نہ صرف ارادہ کریں بلکہ اس سے توبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے کر لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک مومن کی مثال ملک مقرب کی طرح ہے۔ بے شک خداوند عالم کے نزدیک مومن کا مرتبہ فرشتے سے بھی زیادہ ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک مومن اور توبہ کرنے والے مومن سے محبوب تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ اس طرح بے شمار احادیث ہیں، اور یہاں پر اور وہی تو ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں آیا، اور وہی تو ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم ہمارے ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے۔ دیگر احادیث کے حوالے سے بات کرتی ہوں۔ جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بس تم خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں کہا گیا ہے پشیمانی توبہ ہے۔ اگر آپ کسی بات پر پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ توبہ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، اور گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے استغفار کرنے والا اپنے پروردگار کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ گناہوں سے آپ توبہ کریں تو وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ وہ گناہ دوبارہ کریں اور بار بار کرتے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دل سے نہیں کر رہے ہیں، اور آپ دوسرے معنوں میں مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی توبہ استغفار کو آپ نے مذاق بنا لیا ہے کہ بار بار آپ معافی مانگتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ پھر وہی کام کرتے ہیں۔ خداوند عالم کے حضور بہترین توبہ پشیمانی اور گناہ سے دوری ہے۔ یعنی آپ نے اگر وعدہ کر لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو آپ پشیمانی اور توبہ سے جو ہے آپ توبہ اور پشیمانی جو ہے وہ گناہ سے دوری کا راستہ ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ جو شخص اپنے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا 1 سال تو بہت زیادہ ہے، اگر وہ شخص مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا 1 مہینہ تو بہت زیادہ ہے، جو شخص مرنے سے پہلے 1 جمعہ پہلے بھی توبہ کر لے تو خداوند عالم اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا 1 جمعہ تو بہت زیادہ ہے، جو شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے تو خداوند عالم اس کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے، جو شخص موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے توبہ کر لے تو خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا اجر ہے اور کتنی سہولت دی گئی ہے ہمارے مذہب میں، اور کس طرح سے بار بار توبہ استغفار کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ آگے کہا گیا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو بے انتہا محبوب رکھتا ہے جو توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ خداوند عالم اپنے ہر اس بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جو حلق تک جان کے نکلنے سے پہلے توبہ کرے۔ یعنی جب تک آپ کی
جسم میں جان ہے، جان آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے نکلتی ہے، جاکنی کا عالم، اور پھر نزا کی کیفیت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں آسانی پیدا کرے کہ پہلے پیروں سے جان نکلتی ہے، پھر جسم سے جان نکلنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ پیر کے بعد ٹانگیں، پھر ٹانگوں کا ٹھنڈا ہونا، پھر اس کے بعد دل پر آ کر، سینے پر آ کر آپ کا جان کا اٹک جانا، اور پھر اس کے بعد سینے پر دل کا دھڑکتا رہنا جب تک کہ آپ کی جان نہیں نکلتی، پھر اس کے بعد یہ کیفیت مزید بڑھتی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، دانتوں کے جبڑے آپس میں جڑ جاتے ہیں، آپ کچھ کہنا بھی چاہیں تو نہیں کہہ سکتے، سن رہے ہوتے ہیں، آپ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ کے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جب کوئی آپ کے وکیل آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دینے کے بجائے، جواب دینے کا اب آپ کے اندر سکت باقی نہیں ہوتی، تو اب جواب دینے کے بجائے آنکھوں میں ایک نمی آ جاتی ہے، ایک آنسو کے قطرے جم جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں کی پتلیوں سے آپ جواب دیتے ہیں، پھر آنکھوں کی پتلیاں بھی جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ ساکت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جان نکلنے کا عمل جب حلق تک آپ کا یہ عمل پہنچ جاتا ہے، تو اس سے پہلے بھی اگر آپ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اپنے دل میں ہی کریں گے نا، کیونکہ اب تو آپ کے اندر ہمت ہے، نہ سکت ہے، نہ آپ کے اندر اب طاقت ہے، نہ جان ہے، کیونکہ جان تو نکل رہی ہے آپ کی باڈی سے دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ روح آپ کی نکل رہی ہے۔ تو آپ اگر حلق تک جان کے نکلنے سے پہلے توبہ کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کر لے گا۔ خداوند عالم کے نزدیک توبہ کرنے والے مومن اور مومنہ سے زیادہ محبوب شے اور کچھ نہیں ہے، اور خوشحال ہو تو اس کا جو اپنے اعمال اعمال کے ہر صفحے کے نیچے استغفر اللہ لکھا ہوا پائے۔ یعنی آپ نے کہا کہ ہر تھوڑی دیر بعد اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا اس کا اجر ملتا ہے۔ ایک شخص خداوند عالم سے دعا مانگتا ہے، خدا نے اس کی دعا قبول نہیں کی، وہ دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کی، وہ شخص تیسری بار دعا مانگتا ہے، پھر بھی پروردگار اس سے روگردانی کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ شخص چوتھی بار دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اور میں اس سے منہ پھیرے ہوئے ہوں، میرے بندے نے یہ جان لیا کہ اس کے گناہ کو سوائے میرے اور کوئی معاف کرنے والا نہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت کی۔ یعنی اگر ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہماری توبہ استغفار سنتا ہے، اور ہماری توبہ استغفار سننے کے بعد ہمیں مغفرت ہماری فرماتا ہے اور ہمیں مہلت دیتا ہے دوبارہ سے کہ ہم ان گناہوں سے بچے رہیں اور اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ بہترین دعا طلب مغفرت ہے۔ اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں، دعائیں تو بہت سی ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ طلب مغفرت ہے، یعنی آپ معافی مانگیں، استغفار کرے، توبہ کرے۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اسے ہر غم، دکھ اور سے کشاکش حاصل ہوتی ہے اور ہر تنگی سے نجات ملتی ہے، نیز ایسے ذریعوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے ملنے کا گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص کیا ہی برا بندہ ہے جو خدا سے طلب استغفار کرتے ہوئے گناہ کو بجا لاتا ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس گناہ کو کر رہا ہے تو اس سے برا کوئی شخص نہیں ہے۔ نجات کی امید رکھتا ہے لیکن اس کے لیے عمل نہیں ہوتا، عمل بجا نہیں لاتا، عذاب کا خوف رکھتا ہے مگر اس سے پرہیز نہیں کرتا، گناہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اور توبہ میں دیر کرتا ہے، اور خدا سے جھوٹی امیدیں لگاتا ہے، پس اس کے لیے خرابی ہے اس دن جب وہ خدا کے حضور پیش ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص بار بار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کے بعد پھر وہی گناہ کرے اور پھر اس کے بعد پھر وہی گناہ کرے تو یہ جو ہے بے شک بہت ہی برا عمل ہے، اور اس سے یہ توقع رکھنا کہ خدا جو ہے اسے معاف کر دے گا، یہ بالکل غلط عمل ہے، کیونکہ خدا اسی صورت میں آپ کے گناہوں کی معافی دیتا ہے جب آپ اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ استغفار گناہ کی بنیاد ڈھانے والی ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں استغفار سکھایا ہے اس لیے کہ وہ تمہاری مغفرت کرے۔ جب ایک بندہ اے میری رب کہتا ہے، اے میرے رب پروردگار میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو گناہ کو معاف کرے، تو کہتا ہے خداوند عالم اس سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے نے کوئی یہ یقین ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ اور کوئی معاف نہیں کر سکتا، پس تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی مغفرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی گناہوں سے مغفرت کے لیے ہمیں کس طرح سے کتنی احادیث ہیں جن کے ذریعے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں بتایا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے، اسے دیکھنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور کتنا وہ رحیم و کریم ہے، غفار ہے کہ ہمارے مرنے کے آخری لمحے تک، جب تک ہماری سانس ہمارے حلق سے نہیں نکل جاتی، ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بندہ جو ہے وہ استغفار اور توبہ کرنے کے باوجود بھی اگر وہی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی صورت معاف کرنے پر معاف نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اس طرح دوسرے معنوں میں اللہ کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ توبہ کرتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہی گناہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، پھر اسی گناہ کے لیے معافی مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی گناہ دوبارہ کرتے ہیں۔ تو ایسی معافی، ایسا استغفار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج میں نے جو گفتگو کی آپ لوگوں کے ساتھ، اس میں میں نے یہ بتایا کہ توبہ اور استغفار کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہمیں ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنے ہر خطا پر نظر رکھنی چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی جلدی ہو توبہ استغفار کرے۔ اور بہت معمولی سی باتیں ہوتی ہیں، حقوق العباد ہم ادا کرتے وقت بہت سارے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کس کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ سارے اعمال نامے میں، سب کچھ ہمارے اعمال نامے میں درج ہوتا ہے، اور اس کی ایک اصلاح جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اور اس شخص سے بھی معافی مانگیں جس کو دل ہم نے دکھایا، جس کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے اور ہماری توبہ استغفار کو قبول کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب تھی، اور آج اوشین نیوز پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ استغفار کے بارے میں تھا، اور شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو کہ ہمیں اس علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ جو علم مجھ تک پہنچتا ہے وہ علم میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر کوئی کوتاہی یا کسی جگہ کوئی کمی واقع ہوئی ہو تو اس کے لیے میں پہلے سے آپ سب لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، جو علم حاصل کر رہی ہوں اسے ہی آگے پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یقیناً انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ سے بھی خطا ممکن خطا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو زیبنسا زیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور ہم سب کی توبہ استغفار قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے عالم کے لیے ہے، کائنات کے لیے ہے۔ اس کی ہر لفظ جو ہے وہ ہر شخص کی بھلائی اور بہتری کے لیے اتارا گیا ہے زمین پر۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔